آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے، محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ 40 سالہ زندگی میں غیر بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نہ کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ 40 سال کے بعد حکم خدا بندی ہوا، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، نبوت و رسالت کا اعلان کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنا تھا، کفاران مکہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ محمد 40 سال تک تو کچھ نہ بولے، لیکن 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نہیں تھے، آپ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے۔ آپ ابھی شام پہنچے نہیں ہیں، راستے میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گرجا گھر بنا ہوا ہے، سوچا لاؤ اس گرجا گھر کے راہب سے ملاقات کر لی جائے، رات بھر اپنے قافلے کے ساتھ یہیں ٹھہر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر کے اندر داخل ہوئے، گرجا گھر کے راہب سے ملاقات کرتے ہیں۔ گرجا گھر کے راہب نے جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے وہ راہب کہتا ہے، اے ابو بکر، تم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں امیر المومنین کہیں، تم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں خلیفۃ المسلمین کہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق چونک گئے، پوچھتے ہیں، اے راہب یہ بتائے کیا معاملہ ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ راہب کہتا، ابو بکر تمہیں خبر نہیں ہے، مکہ میں محمد بن عبداللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، ان کے خلفاء میں سب سے پہلے امیر المومنین تمہیں کہا جائے گا، ان کے خلفاء میں سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین تمہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب راہب کی زبان سے جملے سنے، آپ چونک جاتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، آپ نے اپنا سارا سامان قافلے والوں کو دیا۔ اب آپ شام کی طرف سفر کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے سفر کرنا چھوڑ دیا، آپ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ شریف میں پہنچے، ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو بکر، کیا تم نے کچھ سنا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، کچھ نہیں سنا ہے، میں باہر سفر سے آ رہا ہوں، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، معاملہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، اے ابو بکر، جو تمہارے ساتھی محمد ہیں، ابھی تک تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ 40 سال خاموش رہے ہیں، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، ابو جہل، ابھی میں واپس آیا ہوں، کچھ دیر کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ گئے، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، چہرے کو صاف کیا، گھر والوں سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ محمد کہاں ہیں، معاملات کیا ہیں؟ گھر والوں نے کہا، یہ تو نہیں پتا محمد کہاں ہے، کدھر گئے ہیں، البتہ حالات ضرور برپا ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، بیٹی ماں میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایسا کیوں؟ کہا، ابھی تک وہ خاموش تھے، اب محمد الرسول اللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں 40 سال خاموش رہے ہیں، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے، محمد معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں سے کہا، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، میں جانتا ہوں وہ کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں کسی کی امانت میں، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بتاؤ محمد ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا، یہ تو نہیں پتا کدھر ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھتے چلے جا رہے ہیں، کسی نے کہا محمد ادھر گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان جائیے، میرے سرکار جس راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ خوشبو سے معطر ہو رہا ہے، راستے میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ
ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نکل رہے ہیں وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوشبو کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے نکل رہے ہیں اس راستے میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑی پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا کریم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب قریب پہنچتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اے ابو بکر صدیق آؤ تمہارا آنا مبارک ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو بکر سنو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس دنیا انسانیت کا آخری رہنما ہوں۔ ابو بکر صدیق سے اتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اپنے نبوت کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بیان کرتا ہے، وہ نبوت کی نشانی کو پیش ضرور کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق سنو، جو تجارت کی راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے تمہیں بتایا ہے، کیا وہ میری نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، نبوت کی گواہی آپ نے دے دی ہے، گرجا گھر کے پادری نے جو کچھ مجھے بتایا تھا میں جانتا ہوں، پادری جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہاں پر تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ یا رسول اللہ، دیر نہ کیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے ہیں۔ گھر والوں کو پتا چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ پورے مکہ میں شور ہے، پورے مکہ شریف کے اندر اختلاف ہے۔ لوگ کہتے کہ ابھی تک کچھ نہیں بولے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو جب پتا چلا کہ ابو بکر صدیق نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کے پوچھا اے ابو بکر، میں نے سنا ہے تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں، جھوٹ تو بول سکتے تھے لیکن میں نے جس تاریخ سے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب سے میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ خاندان والوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، خاندان والوں نے اٹھایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے لوگوں، یہ بتاؤ محمد کیسے ہیں؟ خاندان والوں نے کہا ہم نے تمہیں اتنا مارا، اتنی اذیتیں دی، پھر بھی تم محمد کا نام پوچھ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے لوگوں سنو، اگر محمد سلامت ہیں تو ساری کائنات سلامت ہے۔